یہ واقعہ سن کر آپ سبھی کی آنکھیں نم ہو جائیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار ایک بوڑھی عورت سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائی اور کہنے لگی، اے بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں 3 دن سے بھوکی ہوں، مجھے کچھ کھانے کو دیجیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی دختر سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگیں، آپ 3 دن سے بھوکی ہیں اور میں نے 7 دن سے روٹی کی شکل نہیں دیکھی۔ ابھی 4 مٹھی جو کہیں سے آئے ہیں، آپ بیٹھیے، میں ان کو پیس کر روٹی بنا دیتی ہوں اور آپ کو کھلا دیتی ہوں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چکی پیسی، آٹا بنایا اور ان سے روٹیاں بنا کے اس عورت کو دے دیں اور اپنے لیے کچھ بھی نہ رکھا۔ اس عورت نے کہا، آپ بھی تو بھوکی ہیں، آپ بھی تو اپنے لیے رکھ لیں۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگیں، اے اماں، جس چیز کو صدقہ کر دیا جائے پھر اس میں سے کچھ بھی اپنا حصہ نہیں ہوتا۔ ناظرین، یہ تھی بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کی سخاوت۔ ایک مرتبہ دوپہر کے وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت فاقے سے تھے۔ راستے میں آپ کی ملاقات سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ وہ دونوں حضرات بھی اس وقت فاقے سے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں صحابہ کو لے کر حضرت ابو ایوب انصاری کے باغ میں چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کھجوروں کا ایک گوشہ اور ایک بکرا ذبح کر کے اس کے گوشت کے کباب پیش کیے گئے۔ جب دسترخوان بچھا دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روٹی پر تھوڑا سا سالن یعنی گوشت رکھ کر فرمایا، یہ میری بیٹی فاطمہ کو بھجوا دو، وہ کئی دن سے فاقے سے ہے۔ ناظرین، حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی اپنے شوہر سیدنا علی المرتضیٰ کو پریشان نہ کیا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی گھر تشریف لائے اور سیدنا فاطمہ الزہرا سے کھانے کو مانگا۔ آپ نے حضرت علی سے فرمایا کہ گھر میں آج 3را دن ہے، فاقہ ہے اور کھانے کو ایک دانہ بھی نہیں۔ حضرت علی نے کہا، فاطمہ، تم نے مجھ سے ذکر نہیں کیا، مجھے کیوں نہیں بتایا؟ شہزادی فاطمہ فرماتی ہیں کہ میرے بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بوقت رخصتی نصیحت کی تھی کہ میں کبھی سوال کر کے آپ کو پریشان نہ کروں، یہی وجہ ہے کہ میں نے آپ سے کچھ نہ کہا۔ ناظرین، بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اکثر فاقوں میں گزری۔ کئی دن گزر جاتے تھے، گھر میں کھانے کو کچھ نہ ہوتا اور اگر کوئی مانگنے والا، کوئی فقیر آ جاتا تو آپ اسے ہرگز خالی ہاتھ نہ بھیجتیں۔ گھر میں جو بھی کچھ پڑا ہوتا اٹھا کر اس سوالی کو دے دیتی اور کہتی کہ یہ بیچ کر روٹی کھا لو، اپنا پیٹ بھر لو۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ الزہرا شدید بیماری میں مبتلا ہو گئیں۔ بیماری کی وجہ سے انہیں نیند بھی نہ آ رہی تھی۔ آپ کے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ ساری رات جاگتے رہے۔ پچھلے پہر جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ لگ گئی تو حضرت علی بھی سو گئے۔ جب اذان فجر کا وقت ہوا تو حضرت علی اٹھے اور نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد نبوی میں تشریف لے گئے تو آپ بھی نماز کے لیے اٹھیں اور نماز کی ادائیگی کے بعد حسب معمول چکی پیسنا شروع کر دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز ادا کر کے گھر واپس آئے تو آپ کو چکی پیستا دیکھ کر کہا، اے فاطمہ، کیا تمہیں خود پر رحم نہیں آتا؟ تم شدید بیمار ہو اور چکی پیس رہی ہو۔ سیدہ فاطمہ نے جواباً کہا، میں اپنے فرائض کی ادائیگی سے کبھی غفلت نہ برتوں گی یہاں تک کہ مجھے موت آ جائے۔ مجھے میرے والد نے اللہ عز و جل کی عبادت اور آپ کی اطاعت کا حکم دیا ہے، لہٰذا کبھی ان کاموں سے کوتاہی نہ برتوں گی۔ حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ فاطمہ الزہرا سے ملنے ان کے گھر گئے تو
تو حضرت علی گھر پر موجود نہیں تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے متعلق دریافت کیا تو سیدہ فاطمہ نے بتایا کہ ان کے اور حضرت علی کے درمیان کچھ جھگڑا ہو گیا ہے اور اس پر حضرت علی غصہ ہو کر کہیں چلے گئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو حضرت علی کی تلاش میں بھیجا۔ اس شخص نے آ کر بتایا کہ حضرت علی مسجد میں آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس جگہ پر تشریف لے گئے۔ اس وقت حضرت علی کے پہلو سے چادر ہٹ گئی تھی اور جسم مبارک پر مٹی لگی ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پہلو سے مٹی صاف کرتے جاتے اور فرماتے جاتے، اے ابو تراب اٹھو، اے ابو تراب اٹھو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی کو ان کے گھر لے آئے اور دونوں میاں بیوی کے مابین صلح کروائی۔ اسی طرح حضرت حبیب بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی اور شہزادی فاطمہ کے مابین کچھ گھریلو ناراضگی ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے یہاں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بستر بچھایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلو کے بل لیٹ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک جانب بیٹھ گئے، پھر سیدہ فاطمہ تشریف لائیں اور نبی پاک کے دوسری جانب بیٹھ گئیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کا ہاتھ پکڑا اور اپنی ناف پر رکھا اور دونوں کے مابین صلح کروا دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے مکان سے باہر تشریف لائے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ اندر تشریف لے گئے تھے تو چہرے پر حزن و ملال کی کیفیت تھی، اب جب آپ باہر تشریف لائے ہیں تو چہرے پر مسرت کے آثار ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسا کیوں نہ ہو، میں نے ان دونوں کے مابین صلح کروائی ہے جو مجھے بہت زیادہ پیارے ہیں۔ نزہۃ المجالس میں منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا کو جہیز میں ایک قمیض دی تھی۔ شادی کے کچھ ہی عرصے کے بعد ایک سائل سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر پہ آیا اور اس نے صدا لگائی، اے نبی کے گھر والوں، میں فقیر ہوں، محتاج ہوں، مجھے کچھ عطا کیا جائے، میں بھوکا ہوں، مجھے کچھ دیا جائے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ کیا کہ میں اپنی پرانی قمیض اس کو دے دوں۔ پھر خیال آیا کہ اللہ عز و جل کا فرمان ہے کہ تم اس وقت تک فلاح نہیں پا سکتے جب تک اپنی وہ شے راہ خدا میں نہ دے دو جو تمہیں بہت زیادہ عزیز ہے۔ بس آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وہ قمیض جو آپ کے پیارے بابا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہیز میں دی تھی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ لا کر اس سائل کو دے دی۔ تو ناظرین، پیارے نبی کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ایسی تھی کہ آپ کے کئی دن فاقے سے گزرتے، لیکن پھر بھی جب کوئی مانگنے والا آتا تو جو کچھ آپ کے پاس ہوتا اسے عطا کر دیتی، اسے خالی ہاتھ نہ جانے دیتی۔ اللہ پاک سے دعا گو ہیں کہ اللہ پاک تمام مسلمان عورتوں کو حضرت فاطمہ الزہرا کی زندگی کو مشعل راہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں ان کے صبر سے سیکھنا چاہیے، ہمیں ان کی سخاوت سے سیکھنا چاہیے، اور جس طرح وہ اللہ کی عبادت کرتی تھیں ان کی عبادت سے ہمیں سیکھنا چاہیے، ان کی گھرداری سے ہمیں سیکھنا چاہیے، اور سب سے بڑھ کر وہ اپنے شوہر حضرت علی کی خدمت کیسے کرتی تھیں۔ تمام مسلمان عورتوں کے لیے بی بی فاطمہ کے یہ واقعات مشعل راہ ہیں۔ اللہ پاک ہمیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی زندگی گزارنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے اور ہمیں پرسکون زندگی عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔